بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت اور عزت۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ مرد نے ہمیشہ من پسند عورت کو کھویا ہے اور عورت کو کبھی من پسند مرد ملا ہی نہیں۔ آپ فاطمہ جیسا کردار لائیں، علی جیسا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ جس نے گلے ملنا ایجاد کیا وہ ضرور قوت گوائی سے محروم ہوگا اور بنا بولے ایک ہی بار میں سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہوگا۔ شادی کو زیادہ عرصہ گزر جائے تو میاں بیوی ہم شکل ہو جاتے ہیں۔ صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ملائکہ کسی خوشی کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے مگر دو موقعوں پر، جن میں سے ایک وہ ہے جب شوہر اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرتا ہے۔ شوہر بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس طرح وہ بیوی کی بڑی بڑی خوبیوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سے کام وہ شوہر کی ڈانٹ کے ڈر سے کرتی ہی نہیں۔ شوہر کو چاہیے اپنی بات پیار سے نرم لہجے میں سمجھائے۔ بیوی کا قد میاں سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کے بات کرے اور میاں سر جھکا کے بات سنے۔ بیوی کو اپنے شوہر سے پیار اور عزت کے سوا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ آپ کی کمائی پہ پہلا حق آپ کی بیوی بچوں کا ہے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے چند لقمے بیوی کو کھلا دیا کریں، اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت پروان چڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے، جبکہ شیطان غصے اور طیش میں آ کر دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ والدین کی لاڈلی تو ہر بیٹی ہوتی ہے، اپنے ہمسفر کی لاڈلی ہونا بہت قسمت کی بات ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ آدمی پہلے عورت کو ستا ستا کر نیم پاگل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ بیوی کے ہر اچھے کام کی لازمی تعریف کریں، جیسے کہ کھانا اچھا بنائے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، ہر کام آپ کے کہے بنا وقت پر کر دے۔ اگر اس کی چھوٹی سی غلطی پر آپ تنقید کر سکتے ہیں تو تعریف کرنے میں کیوں شرماتے ہیں؟ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اکثر شوہر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا بھائی تو بن سکتے ہیں،
لیکن اچھا شوہر کبھی نہیں بن پائیں گے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھ میں یا رب العالمین، میرا دل اپنے رضا میں راضی کر دے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ میرے رب کا گھر ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کریں۔ دونوں کے گھر والے اپنی جگہ قابل احترام ہیں، مگر اس سے بڑھ کر میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے۔ اس لیے گھر والوں کے پیچھے کبھی آپسی تعلق خراب مت کریں۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے، بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ جبکہ عقل مند عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ بچپن سے مرد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں، کاش یہ بھی سکھایا جاتا مرد رلاتے بھی نہیں ہیں۔ اپنے شوہر سے اپنی ضرورت بیان کرنا اور اپنی خواہشات کا اظہار کرنا بیوی کا حق ہے۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دے، پھر کسی ہمت نہیں
किसी की हिम्मत नहीं होगी बीवी को बेइज्जत करने की। औरत के चेहरे के सारे रंग शोहर की वजह से होते हैं। जिन मर्दों को लगता है ना कि औरत को रुलाने से, तड़पाने से और सताने से, तरसाने से उसकी मोहब्बत शिद्दत अख्तियार करती है, तो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब औरत आंसू बहाती है तो रफ्ता रफ्ता उसकी आंखों से आपकी मोहब्बत बह जाती है। जिस दिन सब्र आ गया, आंसू ख़त्म तो मोहब्बत भी ख़त्म। औरत कितनी भी बहादुर हो, कितना भी ज़ब्त करना जानती हो, मगर वो एक निगाह ऐसी ज़रूर चाहती है जो देखते ही जान ले कि आंखें थकन से लाल हैं या ज़बत से। निकाह का हुक्म, निकाह और ईमान के साथ सिवा कोई इबादत ऐसी नहीं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त से अब तक जायज़ हो और जन्नत में भी बाकी रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो शख्स मेरी सुन्नत से इतराज़ करेगा वो मुझसे नहीं। फ़िक्र करने वाले शौहर भी खुश नसीब बीवियों को ही मिलते हैं। मियाँ बीवी का वाहिद रिश्ता है, बाकी सारे रिश्ते साथ छोड़ देते हैं। ज़िंदगी कितनी ही तंग, रास्ते कितने ही तारीक और वसाइल कितने ही महदूद क्यों ना हो जाएं, अपने रब पर भरोसा रखें, वही मसबबुल असबाब है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।